لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، مجھے بتاؤ، جس نماز سے اللہ مل جاتا ہے اس نماز سے کیا نہیں مل سکتا؟ سبحان اللہ۔ رشتوں کی کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں مولانا رشتے نہیں آتے، میں نے کہا نماز پڑھو، کیونکہ جب نماز سے اللہ ملتا ہے تو نماز سے اچھا شوہر کیوں نہیں مل سبحان سکتا؟ اللہ۔ نماز سے جب اللہ مل سکتا ہے تو اچھی بیوی کیوں نہیں مل سکتی؟ بے شک۔ نماز سے جب حوران جنت مل سکتی ہے تو اللہ اکبر، آخر انسان کو بیوی اور شوہر کیوں نہیں مل سکتے؟ ہر نعمت نماز کی برکت سے مل سکتی ہے۔ لوگوں نے نماز کی اہمیت نہیں جانی، لوگوں نے نماز کی اہمیت نہیں سمجھی۔ ذرا سجدے کی اہمیت سمجھو، نماز کی اہمیت سمجھو۔ اللہ اکبر، جو نماز پڑھے رزق میں برکت ہو۔ آپ کو میں بتاؤں، ایک مرتبہ رابعہ بصری حج سے واپس آ رہی تھی، واپس آتے آتے ان کی سواری مر گئی، یعنی ان کی اونٹنی مر گئی یا ان کا گھوڑا مر گیا، اور جب مر گیا تو رابعہ نے آسمان کی طرف رخ کر کے کہا کہ حج کو بلایا جاتا ہے اور سواری کو مار دیا جاتا ہے، کیا کوئی اپنے مزدور، کمزور مزدور کے ساتھ بھی ایسا سلوک کرتا ہے؟ اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتی ہے اور دعا کرتی ہے، اللہ نماز کی برکت سے اس گھوڑے کے اندر، اس سواری کے اندر نئی جان پیدا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، خاتون سبحان جنت اللہ۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، ایک بار نماز سے رشتے کو جوڑ کر کے دیکھو۔ یہ جتنے اپنے مسائل ہیں، میاں بیوی میں آپس میں نہیں بن پا رہی ہے، اللہ اکبر، میاں بیوی کا رشتہ مستحکم نہیں ہے، گھر گھر جنگ کے اندر تبدیل ہو چکا ہے، جنگ خانے میں تبدیل ہو چکا ہے، گھروں کے اندر تباہی ہے، گھروں کے اندر بربادی ہے، گھروں کے اندر بے برکتی ہے، بیٹا باپ کی نہیں سنتا، ماں کی بیٹیاں نہیں سنتی، یعنی گھر جہنم کدے جو بنے ہوئے ہیں۔ آپ صرف نماز کو اختیار کر کے دیکھیے، آپ مجھے بتائیں، نماز کی برکت سے پورا ماحول بدلے گا، نماز کی برکت سے پورے ماحول میں تبدیلی آئے گی۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو جب کوئی کہہ دیتا ہے کہ آپ یہ وظیفہ کر لیں آپ کے گھر میں برکت ہوگی، آپ یہ کام کر لیں آپ کے گھر میں برکت ہوگی، آپ وہ کام کر لیں آپ کے گھر میں برکت ہوگی، اے خاتون جنت کی کنیزوں، کسی کی بھی بات اتنی یقینی نہیں ہے جتنی بات میرے اللہ کی یقینی ہے، اللہ کے رسول کی یقینی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں ضمانت دی ہے، گارنٹی دی ہے۔ اللہ اکبر، دیکھیے نماز کیا چیز ہے، نماز کی اہمیت کیا ہے، آپ غور سے سماعت فرمائیں۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا مالک ابن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جو وہ اپنے علاقے کے اندر اپنے کچھ احباب کے ساتھ، کچھ ساتھیوں کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں، تو آپ نے کیا دیکھا کہ بہت خوبصورت ایک کنیز ہے، ایک لڑکی ہے، ایک کنیز ہے، بہت خوبصورت ہے، اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے کئی کنیزیں اس کے ارد گرد جو ہے وہ چل رہی ہے۔ تو حضرت مالک بن دینار نے اس لڑکی کے قریب جا کر کے فرمایا، کیا تجھے تیرا مالک بیچے گا؟ اس لیے کہ پہلے کنیزیں خریدی بھی جاتی تھی اور بیچی بھی جاتی تھی۔ جب اس لڑکی سے کہا، خوبصورت کنیز سے کہا، تو اس نے گردن کو جھرجھری دی، اور جھرجھری دینے کے بعد کہا، میرے مالک کے پاس چلیے اور آپ خود ہی بات کر لیجئے کہ وہ مجھے بیچے گا کہ نہیں بیچے گا، اس لیے کہ وہ اتنی خوبصورت تھی، اتنی حسین و جمیل تھی کہ اس کا مالک اس کے بغیر رہ نہیں سکتا تھا، اور اس کی بڑی عزت تھی، کنیز ہونے کے بعد بھی ملکاؤں کی طرح اس کی عزت تھی، رانیوں کی طرح اس کی عزت تھی، بادشاہ زادیوں کی طرح اس کی عزت تھی، اس کے حسن اور جمال نے لوگوں کے دل میں اس کی محبت پیدا کر رکھی تھی۔ حضرت مالک الدینار کو اس نے کہا، چلیں چل کے میرے مالک سے بات تو کریں۔ حضرت مالک الدینار گئے، وہ بہت بڑے مالدار اور بہت بڑے سردار کی کنیز تھی، اس کے پاس جا کر کے مالک الدینار نے کہا، کیا اس کنیز کو تم بیچو گے؟ حضرت مالک بن دینار کو وہ جانتا تھا، پہچانتا تھا کہ یہ صوفی انسان ہے، اللہ کے ولی ہیں، یہ لوگ بہت زیادہ مال و دولت نہیں رکھتے، تو اس نے ہنس کر کے کہا، بابا کیا اس کنیز کو آپ خرید سکتے ہو؟ بتاؤ اس کی قیمت کیا ہے؟ تو حضرت مالک الدینار نے فرمایا، 2 سڑی ہوئی کھجوریں، 2 سڑی ہوئی، انداز دیکھیں خریدنے کا، فرمایا 2 سڑی ہوئی کھجوریں اگر یہ لے لیں تو بھی یہ کنیز کو میں خرید سکتا ہوں۔ اس نے ہنس کے کہا، کھجور وہ بھی 2 اور سڑی ہوئی، آخر کیا بات ہے؟ تو حضرت مالک الدینار نے فرمایا، یہ تو میں قیمت لگا رہا ہوں، حالانکہ اس میں بھی یہ بڑی مہنگی ہے، کیونکہ 2 سڑی ہوئی کھجوروں کے برابر بھی اس کی قیمت نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر عیب ہی عیب ہے، اس کے اندر عیب ہی عیب ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اندازہ کرو، جب حضرت مالک الدینار نے کہا اس میں عیب ہی عیب ہے، تو وہ سردار نے، مالدار نے پوچھا، اے حضرت مالک الدینار اس میں کیا عیب ہے؟ تو اس وقت تو آپ نے فرمایا، دیکھو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا جو جسم ہے، اگر یہ غسل نہ کرے تو اس کے جسم سے بدبو آئے گی، اگر یہ مسواک نہ کرے، منہ صاف نہ کرے تو اس کے منہ سے بدبو آئے گی، اس کے بعد اس کا حال یہ ہے کہ اللہ اکبر، ایک دن یہ مر جائے گی، ایک دن اس کو موت آئے گی،
گی اور جب موت آئے گی تو یہ تجھے غمگین کر کے جائے گی، یعنی یہ تجھے صدمہ دے کر کے جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر کہا اگر اس کو موت نہیں آتی ہے، تیری موت آنے تو اس کی موت آنے سے پہلے اگر تجھے موت آ گئی تو اللہ اکبر یہ تیرے ساتھ بغاوت کرے گی، اور یہ تیرے ساتھ جو بغاوت کرے گی آج تیرے ساتھ ہے کل کسی اور کے ساتھ ہوگی، آج تجھے پیار دے رہی ہے کل کسی اور کو پیار دے گی، آج تیرے ساتھ وفا کر رہی ہے کل کسی اور کے ساتھ وفا کرے گی۔ اس طریقے سے آپ نے فرمایا کہ اس کے بڑے عیب ہی عیب ہے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ بوڑھی ہو جائے تو اس کے بدن میں جھریاں پڑ جائے گی، جب یہ بوڑھی ہو جائے تو اس کا حسن باقی نہیں رہے گا، اس کی خوبصورتی باقی نہیں رہے گی، یہ حال اس کا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ سننے کے بعد اس سردار نے کہا، اس مالک نے کہا کہ اے مالک الدینار، کیا کوئی ایسی بھی کنیز ہے جس کے اندر یہ عیب نہ ہو؟ کوئی ایسی بھی کنیز ہے جو مرے گی نہیں، جو بوڑھی نہیں ہوگی، جس کے اندر یہ سارے عیب نہیں ہے، منہ سے بدبو نہیں آئے گی، اگر وہ نہ نہائے تو اس کے جسم سے بدبو نہیں آئے گی؟ حضرت مالک الدینار نے فرمایا ہاں میرے پاس کنیز ایسی ہے کہ جو وہ زعفران کی بنی ہوئی ہے، اس کی پرورش یاقوت اور زمرد کے ماحول میں ہوئی ہے، اور جس کا حال یہ ہے کہ اللہ اکبر وہ کافور کی بنی ہے، وہ عنبر کی بنی ہے، اور اس کا حال یہ ہے کہ اس کے اندر نورانیت ہے، وہ مرے گی نہیں، اور وہ جس کو ملے گی وہ بھی نہیں مرے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اس نے پوچھا وہ کون سی کنیز ہے؟ تو فرمایا کہ اس کو حور کہتے ہیں، اور وہ جنت کی حور ہے۔ تو پوچھا کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ اب ذرا توجہ فرمائیں، اصل جو عنوان کی طرف آپ کو لانا تھا وہ یہ ہے کہ اس شخص نے پوچھا بابا اس کی قیمت کیا ہے؟ تو مالک الدینار فرماتے ہیں اتنی سستی ہے وہ کہ جب بستی کے سارے لوگ سو جائیں اور سب کو نیند آ جائے اور سب لوگ اپنے اپنے بستروں پر محو استراحت ہو جائیں تو اس وقت تو اچھی طرح کوئی وضو کر لے، اور وضو کر کے 2 رکعت نفل نماز پڑھ لے، تو بس یہ 2 رکعت نفل نماز اس کا مہر ہے، اس کی قیمت ہے کہ یہ 2 رکعت نفل پر اللہ وہ جنت کی حور اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عطا فرماتا ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، آپ اندازہ کریں کہ جب 2 رکعت نفل پر جنت کی حور مل جاتی ہے، صرف 2 رکعت نفل پر، اب اندازہ کریں حور جہاں کی ہوگی تو ٹھکانہ بھی وہیں کا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نفل نماز کی یہ شان ہے تو سنت موقدہ کی کیا شان ہوگی، اور جب سنت تاکیدی کی یہ شان ہے تو پھر فرائض کی کیا شان ہوگی۔ لیکن ہم نے نماز کو ترک کیا، مرد پھر بھی 5% نماز پڑھتے ہیں، مگر عورتوں میں نماز کی بڑی کمی ہے، عورتیں نماز سے کوسوں دور ہیں۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، یاد رکھنا نماز پڑھنے سے اللہ بھی ملتا ہے، نماز پڑھنے سے جنت بھی ملتی ہے، لیکن اگر کوئی نماز نہ پڑھے تو تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ اللہ اکبر جتنا دردناک عذاب جہنم کے اندر بے نمازی کو دیا جائے گا اتنا دردناک عذاب کسی کو نہیں دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ اپنا خواب بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ مجھے 2 لوگ اٹھا کر کے لے کر کے پہاڑ کی طرف جاتے ہیں، اور پھر وہ پورے خواب کا ایک حصہ یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ کوئی زمین پہ لیٹا ہوا ہے اور اس کے سر پر ایک فرشتہ بڑا سا پتھر چٹان مار رہا ہے، اور جب اس کے سر پہ وہ پتھر مارا جاتا ہے تو اس کا سر ایسے پس جاتا ہے جیسے چنے پر اگر ہتھوڑا مارا جائے تو چنا کس طریقے سے پسے گا، اسی طریقے سے انسان کا سر پس رہا ہے اور سر ریزہ ریزہ ہو رہا ہے، اور وہ چٹان لڑک کر کے پھر کہیں اور جاتی ہے، اور جب وہ چٹان کو اٹھانے کے لیے وہ بندہ جاتا ہے تو وہ سر پہلے کی طرح پھر درست ہو جاتا ہے، پھر وہ چٹان لا کر کے مارتا ہے، بڑا سا پتھر لا کر کے مارتا ہے، پھر سر پس جاتا ہے، پھر پتھر لڑک کر جاتا ہے، جب وہ پتھر کو اٹھا کر لاتا ہے تو اٹھا کر لانے سے جتنی دیر لگتی ہے اتنی دیر میں سر پھر درست ہو جاتا ہے۔ میں نے پوچھا جی یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو نماز میں سستی کیا کرتے تھے، جو نماز میں سستی کرتے تھے، یعنی نماز کو وقت پر نہیں پڑھتے تھے۔ میری بہنوں بتاؤ اگر سر سے
لوہا ٹکرا جائے یا سر دیوار سے ٹکرا جائے تو ہمارے سر کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ تھوڑا اپنے آپ پر رحم کرو اے خاتون جنت کی کنیزوں، اپنے حال پہ رحم کرو۔ ہم اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، ہم اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی قوت نہیں رکھتے۔ اللہ کی بندیوں ذرا سوچو تو صحیح، جب نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے، سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے، اللہ کی بارگاہ میں سر نہ جھکانے کی وجہ سے، جب اسی سر پر پتھر پڑیں گے اور سر کچلا جائے گا پتھروں سے، تو کون بچانے کے لیے آئے گا؟ میری بہنوں کسی کو خبر ہی نہیں ہوگی۔ اس مکار بیکار فریبی دنیا کا حال یہ ہے، اگر مصیبت میں کوئی گرفتار ہو جائے اور خبر ہوتی ہے تو بھی انسان کہتا ہے مجھے معلوم ہی نہیں پڑا، معلوم پڑتا تو ہم آ جاتے۔ آپ بتائیں جب لوگوں کو خبر ہوتی ہے تو لوگ مدد نہیں کرتے، جہنم میں تو کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ میرے امام کہتے ہیں ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں، جہاں گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو۔ وہ مقام ہے جب بیٹے پہ گزرے گی تو باپ کو خبر بھی نہیں ہوگی، اور جب کسی کو خبر ہی نہیں ہوگی تو کوئی مددگار کیسے ہوگا؟ اگر خبردار کوئی ہوگا اور مددگار بھی کوئی ہوگا تو وہ ایک ذات ہے، وہ محمد الرسول اللہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔